Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم ناظرین، باران رحمت میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں دوسرا عشرہ آدھا گزر چکا ہے اور آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت بھی ہے۔ ہمارے ساتھ شہنشاہ نقوی صاحب بھی آ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں جناب؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کو مبارک ہو مولا کی ولادت کا دن۔ خیر مبارک، خیر سبت اکبر ہیں، نبی کے بڑے بیٹے ہیں، عالم اسلام کی خوشی کا دن ہے ماشاءاللہ۔ جناب آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اصلاح سے جڑا ہوا ہے، محاسبہ۔ بہت اچھی مناسبت۔ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کے اوپر توجہ دیتے ہیں تو کیا اپنی خامیوں پہ نظر ڈالنے سے ہم دور ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پھر ایک مرتبہ تمام عالم اسلام کو امام حسن مجتبیٰ سبت اکبر پیغمبر اکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی عظیم نبی خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، جہان خوش ہے، امت خوش ہے۔ اور تفسیر سورہ کوثر امام حسن کو کہا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ سرکار کو جو تانا دینے والا تھا ابن وائل، اس کے 10 بیٹے تھے۔ نبی مکرم کے 2 بیٹوں کی جب رحلت ہو گئی اور آپ کے ہاں اولاد کا جو ہے وہ فقدان اور انقطاع دکھائی دیا تو تانا دینے والا کہتا تھا ان کی نسل تو آگے چلے گی نہیں، ان کا تو کام آگے بڑھنا نہیں ہے، جو ہے وہ ایک بہت بڑا دین، بہت بڑا پیغام لے کر آئے مگر ان کے تو اولاد ہی نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ کوثر نازل کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کی مختلف تفسیریں ہیں، مجھے احساس ہے کہ ہمارے عزیزوں کے ہاں، ہمارے بھائیوں کے ہاں اس کی مختلف، لیکن یہ تفسیر بھی ہمارے بھائیوں کے ہاں ہے کہ کوثر سے مراد بی بی فاطمہ زہرا ہے، اور کیونکہ اللہ کے نبی کی اولاد بیٹی سے چلی، یعنی جناب زہرا سے، اور جناب زہرا کے ہاں جو سب سے پہلے بیٹے کی ولادت ہو رہی ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے۔ لہٰذا تفسیر سورہ کوثر بھی اگر ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کہیں تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نبی کے اور کیا شان ہے کہ مجھے معاف کیجئے گا میں آپ کے سوال تک آنے سے پہلے کچھ تمہید دے رہا ہوں۔ تو کیا شان ہے امام حسن مجتبیٰ کی کہ عقیقہ سنت پیغمبر ہے۔ کس کا کیا تھا پیغمبر نے؟ امام حسن مجتبیٰ کا کیا تھا۔ آج عالم اسلام میں عقیقہ سنت کے طور پر 7ویں دن بچے کے بال اتروانا اور اس کے عنوان سے عقیقہ کرنا، جانور ذبح کرنا، یہ پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے امام حسن کے لیے کیا، تو سنت نبی کی قرار پائی۔ 3 دن تک پورے مدینے میں امام حسن کی ولادت پر دعوت عام تھی، دسترخوان تھا، اور سرکار نے اعلان کیا تھا کہ حتیٰ جو مسافر داخل ہو رہے ہیں اور خارج ہو رہے ہیں انہیں جو ہے وہ غذا کھلائی جائے ہماری طرف سے۔ تو ایک جشن عمومی تھا، ایک میلاد امام حسن مجتبیٰ آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ اس کے پیچھے نبی مکرم کی دعا شامل ہے۔ امام حسن سے ہم اپنے مضمون کو اگر جوڑیں تو بالکل ٹھیک وقت پر آپ نے اس مضمون کو قرار دیا ہے کہ پیغمبر امن اگر کہا جائے، پیام آور امن اگر کہا جائے، پیغام آور امن اگر کہا جائے امام حسن کو، آپ نے دیکھیں صلح یا اصلاح، اختلافات، تنازعات، تفصیلات اور تناؤ کھچاؤ کو اگر معاشرے سے ختم کرنا ہے تو اس کا اگر کوئی آئیڈیل شخصیت ہے، اس کی کوئی نمونہ شخصیت ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی آپ پیغمبر اکرم کے ذکر سے ہٹ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں، نہیں، وہ نبی مکرم نے فرمایا حسن و منی وانا من حسن، جیسے امام حسین کے لیے حدیث ہے حسین و منی وانا من حسین یا من الحسین، ایسی بھی حدیث ہے۔ بالکل دونوں کو برابر اہمیت دیتے تھے سرکار، اور ایک شانے پر امام حسن کو بٹھاتے تھے، ایک شانے پہ امام حسین کو بٹھاتے تھے، اور جب بچے کہتے تھے، فرزندان کہتے تھے نانا سواریوں کی تو باغیں بھی ہوتی ہیں، تو آپ اپنی زلفوں کو آپ نے پھیلایا
آدھے بال ایک بچے کو دے دیے، آدھے بال ایک دوسرے بچے کے ہاتھ میں، زلف کے معنی واللیل، جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے، جن زلفوں کی اللہ نے قسم کھائی، واللیل، وہ زلفیں دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں دے دی، اور پھر فرمایا کہ نانا جو سواریاں ہیں ان کی تو آوازیں بھی ہیں، وہ تو بولتی بھی ہیں، بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں سواریوں پر، تو آپ نے رف رف کی آواز اپنی زبان سے نکالی، میرے مولا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو بولتے نہیں ہیں جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ نبی مکرم کی ہر فعل پر اور ہر قول پر پروردگار عالم کی نظارت ہے۔ اور صاحب ایک بات جی کیجیے گا، کنٹینیو کیجیے گا، رف رف نکالنے کا مقصد بس بٹھا کر جی رف رف کی آواز نکالنا، بس میں آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ نہیں، بہت ان مفاہیم پر یہ جو اولیاء الہی سے وابستہ خانوادے ہیں، خود مولانا نورانی صاحب کا خانوادہ، ان کے دادا، ان کے والد عرفاء میں سے تھے اور صاحبان ولایت لوگوں میں سے تھے، یہ لوگ ان چیزوں کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، یعنی یہ اہل دل کی باتیں ہیں۔ بعض لوگوں کو ان چیزوں میں شاید کچھ اور محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم جو بات کریں، غرض اس انداز سے پیار تھا آپ کا، اور پھر جب تو لے کے چلے، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کسی سواری کے دو چلانے والے نہیں ہوتے، دو چلانے والے بتا رہے ہیں کہ دو ہاتھ نہیں ہیں، ایک ہی وجود اور ایک ہی ذات کی دو تصویریں ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہی جو پیغمبر ہیں، وہی خو اور وہی اخلاق اور وہی حسن و وہی جمال، وہی شمائل، وہی خلق اولاد میں آیا ہے آپ کی، اور آپ نے فرمایا اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو ذات مقدس سے ہم استفادہ کریں گے، وہ اس موضوع کے حوالے سے یہ ہے کہ معاشرے میں جو اس وقت کے سیاسی حالات تھے، ہم اس پر زیادہ نہیں رکنا چاہتے، مگر اتنا ہے کہ اگر امام حسن صلح نہ فرماتے اور اپنے نانا کی سیرت پر عمل نہ فرماتے اور ان کے دیے ہوئے نظام اور مزاج پر کام نہ کرتے اور مشیت کے مطابق کام نہ ہوتا، تو آج شاید اسلام کا رنگ کچھ اور ہوتا، آج شاید مسلمانوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی۔ لیکن یہ تو جانتے تھے، ان کے گھر میں قرآن نازل ہوا، ان کے گھر میں وحی اترتی تھی، یہ فرشتوں کی آوازوں کو سنتے تھے۔ مولا علی نے ایک جگہ فرمایا کہ میں نے سمعت رنۃ حین نزل الوحی، میں نے ایک چیخنے کی آواز سنی جب نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ میں نے پوچھا ما ھذہ الرنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ چیخنے کی آواز کس کی ہے، کون رو رہا ہے؟ فرمایا ھذا الشیطان، یا علی انت تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، یا علی یہ شیطان کی آواز تم نے سنی ہے، میں جو سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، میں جو دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، ولیکن لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جی، تو یہ خانوادہ اس درجے کی اہمیت کا۔ امام حسن نے جو صلح فرمائی، وہ بیعت کا عنوان نہیں تھا، وہ صلح تھی، دے دیا حضرت نے، ایک خواہش تھی، ایک طلب تھی، اور اس طلب کو پورا کر دیا، جیسے علامہ اقبال نے بھی جو ہے وہ اپنے اشعار میں یاد کیا ہے، فارسی کے اشعار میں۔ غرض امام کے مزاج میں آپ سے اگر کوئی بے ادبی بدتمیزی کرتا تھا تو آپ اس پہ شفیق ہو جاتے تھے، رؤوف ہو جاتے تھے، اس پر فرماتے تھے اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر تم غلط کہہ رہے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ سبحان یہ انداز تھا اپنا حضرت کا۔ اصلاح میں ہمیشہ انسان کو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اصلاح ہم کسی اور کی کر رہے ہیں یا اپنی کر رہے ہیں، اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے، صرف نظر کر کے کسی اور کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا، یہ نہ مفید ہے، نہ ہی حکیمانہ عمل ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ مطلوب ہے، اور ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس نے اپنی اصلاح کر لی، دیکھیں تزکیہ نفس، تدبیر منزل، اصلاح سماج، یہ اصلاح سماج کا مرحلہ آتا ہی تب ہے کہ جب میں تزکیہ نفس کے مرحلے سے گزر کر تدبیر منزل سے گزروں، اور تدبیر منزل سے گزر کے میں اصلاح سماج تک پہنچوں۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اپنی کوئی فکر نہیں ہے ہمیں، دوسروں کے، اور دوسروں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھے ہو جائیں۔ کیا خوب حدیث سے مستفاد ہے کہ کسی کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ 3 انگلیاں تمہاری طرف ہیں، تم نے اپنی طرف غور کیا یا نہیں کیا؟ تو اصلاح کے عنوان میں سب سے پہلے اپنی ذات، وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلے تزکیہ، پہلے اپنی اصلاح، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا، اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھنا۔
یہ کیفیات سے جب انسان گزرے گا تب وہ اس قابل ہوگا کہ دنیا جہان کے لیے اصلاح کی باتیں کرنا اور اپنا ذاتی حال خراب ہونا، گھر والوں میں بے احترامی ہونا، یہ جھوٹی باتیں ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ سب احترام کر رہے ہیں اور گھر والے احترام نہ کر رہے ہوں. نورانی صاحب، ایک میں نے امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث، ایک دفعہ فاطمہ ثریا بجیہ ٹی وی پر بیٹھی یہ حدیث سنا رہی تھی مرحومہ. میں نے پھر اس کی سند ڈھونڈی اور اس حدیث کے اوپر غور کیا. بجیہ کہہ رہی تھی کہ امام حسین کی ایک دعا مجھے بہت عرصے تک سمجھ میں نہیں آئی، پھر میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ کیا فرما رہے ہیں حضرت. امام کی مناجات میں ایک دعا ہے، یا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے. رشتہ داروں میں عزیز قرار دے. رشتہ دار اس کی عزت کرتے ہیں جو واقعی صحیح انسان ہوتا ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں باتیں کرنے دیں، ہم تو ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے گھر کے معاملات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یہ تو دوسروں کے لیے ایسی تقریریں کر رہے ہیں، ہم سے بہتر انہیں کون جانے گا، ہم تو ان کے بچپن کے حالات سے آشنا ہیں، ان کی جوانی میں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، آج لمبی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر رشتہ دار احترام کر رہے ہیں، عزیز و اقارب احترام کر رہے ہیں، تو وہ سچا احترام ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے. وہ دل سے احترام وہ جب ہی کرے گا کہ جب واقعی اس میں وہ کمال اور وہ حسن پایا جاتا ہوگا. ہمارے یہاں عالم یہ ہے کہ بیگمات ادب کرنے کو تیار نہیں ہے، اولاد گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں جیسے کوئی سانپ آ گیا ہو. بہن بھائیوں پر اخلاقیات کی تباہی اتنی ہے کہ بہن بھائی بھاری سمجھتے ہیں اپنے بھائی کو اپنے اوپر. اور شاید بعض گھروں میں تو یہ عالم ہے کہ صاحب یہ گھر سے باہر رہے تو اچھا ہے، گھر میں آ گئے تو مصیبت آ گئی ہے، آئے کیوں ہیں. یہ کیفیات اگر گھر میں کسی کی ہوں تو وہ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ دیکھیے امام حسن مجتبیٰ کے گھر میں زوجہ نے زہر دیا ہے، کوئی کم بات ہے. اور جب امام حسن مجتبیٰ کی زوجہ نے آپ کو زہر دے دیا اور امام حسین نے فرمایا کہ بھائی ہم اسے قصاص کریں گے، حضرت نے فرمایا نہیں، تم اسے قصاص نہیں کرو گے، یہ کسی کے بہکاوے میں آئی ہے. اور جب دے رہی تھی زہر اور حضرت نے ایک گھونٹ لیا، افطار کیا حضرت نے، تو ایک گھونٹ لے کے جب حضرت نے رکھ دیا تو اس نے کہا اور پئیں. حضرت نے فرمایا تیری مراد ایک گھونٹ سے پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. یعنی اتنا اس حد تک جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو گھر کے اندر انہوں نے دیکھیں اخلاقیات گھر کے اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے دشمن کو گھر تک پہنچایا ہے. تو معاملات اور انسان کی زندگی کے جو دستورات ہیں ان میں اپنی ذات کی اصلاح، اپنے خاندان کی اصلاح اور پھر سماج کی اصلاح، یہ مرحلہ ہے اصلاح کی بنیادی جو عناصر ہیں. بہت اچھے سے آپ نے ہمیں سمجھایا. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ظاہر ہے اور ہمارے سوالات ہیں جو ہم ان سے کریں گے. چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک. رحمت کا در کھلا ہے، دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا دربار مصطفیٰ میں. آنسو جو بے نظیر سب حال کے لب کون کھولتا ہے، دربار مصطفیٰ میں لب کون کھولتا ہے، دربار مصطفیٰ حق ان کو دے رہا
وہ سب کو دے رہے ہیں، حق ان کو دے رہا ہے، وہ سب کو دے رہے ہیں، دینے کی انتہا ہے، دربار مصطفیٰ میں دینے کی انتہا ہے، دربار مصطفیٰ میں۔ جزاک اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ۔ قاری عبدالغفار چشتی صاحب، بہت 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 شکریہ۔ مفتی صاحب آپ سے آتے ہیں، کیونکہ بات اصلاح کی چل رہی ہے، تو اپنی اصلاح کرنے میں تربیت کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہے سوال، اور پہلے میں وہ جواب دوں گا کہ جو شہنشاہ بھائی نے جہاں چھوڑا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ اس پیالے میں زہر ہے۔ امام حسن تو بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کے در کا گدا جو ان کے دربان کا بھی ملازم ہو، جو دربان کا چاہنے والا، اس کی شان کیا ہے؟ اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، او کما قال علیہ السلام، اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک عام انسان اتنا دور، کروڑوں میل دور چاند کو دیکھ لیتا ہے، سورج کو دیکھ لیتا ہے، جب ایک انسان کے اپنے نور کی یہ طاقت ہے تو جو اللہ کے نور کا ہوگا اس کی کتنی طاقت ہوگی؟ ابھی امام اہل سنت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور اور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جہاں لائٹ سے کتنی پاور اور طاقت ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے، تربیت ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا اگلا سوال، قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وَاصْبِرْ، اپنے آپ کو روک کے رکھو، کہاں؟ یدعون ربہم، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صبح اور شام پکارتے ہیں، ان کے ساتھ جڑنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جو نفوس قدسیہ، بالخصوص سیدنا امام حسن جو جن کا آج پروگرام ہے، اگر ہم ان کا ذکر کرتے ہیں فرسٹ آف آل، سیکنڈ یہ کہ ان سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، ہوگا کیا؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ دو چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ آپ میگنیٹ بن جائیں، سیکنڈ یہ کہ میگنیٹ کے ساتھ عرصہ گزاریں اور پھر آپ کے اندر میگنیٹ جیسی طاقت آ جائے۔ آپ مقناطیس نہیں بن سکتے تو پھر مقناطیس کے ساتھ ایک عرصے تک رہیں۔ اس پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب محبوب خدا سب سے بڑا میگنیٹ پاور ہے، اور ان کے ساتھ جو نفوس قدسیاں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب میں ان کو بھی کچھ طاقت عطا فرمائے۔ کیونکہ میں صوفی آدمی ہوں تو جو ہماری صوفی اصطلاح کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں میں آج چاہتا ہوں وہ باتیں کروں۔ جب ہم ان سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں تو ایک میگنیٹ سسٹم قائم ہوتا ہے، ایک روحانی تعلق قائم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے صوفی یہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روحانی تار ہے جو وہاں تک جا رہا ہے، اور کچھ تار ایسے ہیں جو نجف سے ہو کے آ رہے ہیں، کچھ کربلا سے ہو کے آ رہے ہیں، کچھ جنت البقیع سے ہو کے آ رہے ہیں۔ جب یہاں سے تار مل رہے ہوتے تو فیز بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ جب ہم ان سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں تو پھر ابا ایک بات فرمایا کرتے تھے، جب کوئی ان کے بارے میں ایسے نفوس کے بارے میں کہتا تھا کہ حضرت وہ تو دکھتے ہی نہیں، شہنشاہ بھائی وہ دکھتے ہی نہیں، پھر آپ ان سے تربیت کیسے حاصل کریں گے؟ تو جلال میں آ کے میرے ابا جان فرماتے تھے کہ تم غلط کہتے ہو، وہ پہلے ہر کسی کو دکھتے تھے، اب کسی کسی کو دکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے ہر کسی کو دکھتے تھے مگر کسی کو دکھتے ہیں۔ جس کے پاس محبت کا چشمہ ہوتا ہے آج بھی وہ تمام چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ محبت کا چشمہ کیسے ملے گا؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ تو اتباع کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے محبت۔ اور پھر جس طرح شہنشاہ بھائی نے وہ حدیث پڑھی کہ حسن منی و انا من الحسین، تو جو اب نبی سے جو محبت کرتے ہیں ان سب سے آپ کو اپنا تعلق مضبوط کرنا ہو، جب جا کے آپ اس میگنیٹ پاورز کے اندر داخل ہوں گے۔ جب داخل ہوں گے تو پھر وہ دیکھیں جہاں میگنیٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کو کھینچتا ہے،
اور جب آپ کو کھینچتا ہے تو اپنے سے قریب رکھتا ہے. تو ایک عام انسان کو چاہیے کہ ان نفوس جو جن نفوس قدسی ہیں ان سب کے بارے میں پڑھیں, ان کی سیرت کو اپنائیں, تو انشاءاللہ کامیاب و کامران ہو جائیں گے. ایک چیز پھر یہ کہ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے, قرآن مجید فرقان حمید کا نور ہمارے سامنے, یہ ہمیں دکھتا نہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر نا گناہوں کی غلاظت بہت زیادہ ہے. ہمیں جھوٹ بہت ہے, تکبر بہت ہے, حسد بہت ہے, بغض بہت ہے, عداوت بہت ہے, نفرت بہت ہے. تو جو دل کے اندر جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. دل کو صاف کرنے کے لیے جس طرح بات کی, ایک ہوتا ہے تزکیہ جو ہوتا ہے روح کا, ایک ہوتا ہے تصفیہ جو ہوتا ہے قلب کا. جو اپنا قلب صاف کر لیتا ہے وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے. اور قلب صاف کرنے کی بھی ہمارے بزرگ جو اذکار دیتے ہیں, ذکر دیتے ہیں, ایک تو وہ طریقے ہوتے ہیں. پھر ہمیں خاص طور پہ مراقبہ کرایا جاتا ہے. مراقبے میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو بالخصوص طور پہ جن حضرات کا جو یوم میلاد ہو, یوم عرس ہو, ان کے حوالے سے ایک خاص تناظر کے اندر ہم مراقبہ کرتے ہیں. ان کی مزار مبارک یا ان کی روح مبارک سے جو ہے نا وہ ہم مخاطب ہوتے ہیں. اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو پھر وہ وجد میں ہمارے وجدان میں آ کر پھر ہماری وہ تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو بالکل خاص لوگوں کا طریقہ ہے. تو اس مقام پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنی سر کی آنکھوں سے وہ تمام نفوس نظر آ رہی ہوتی. یہ ہے بہت خاص لوگوں کا طریقہ. اب آج یہ عوام کے لیے پھر میں یہ کہوں گا کہ پھر ان کی جو ہے نا کتابوں کو پڑھیں, ان کی سیرت کو پڑھیں, اس سے انشاءاللہ آپ کی تربیت بہت اچھی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ آپس میں بہت جڑا ہوا ہے. میں پیغام یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے, اور پھر اپنے گھر والوں کی تربیت, اور پھر گھر والوں کے بعد پھر معاشرے کے بارے میں سوچنا ہوگا. ویسے تو کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ زبان کے بغیر. واہ واہ واہ. تو وہ زبان کے بغیر ہم اللہ کی طرف کیسے بلائیں گے؟ وہ اپنے کردار سے بلائیں گے, اپنے عمل سے بلائیں گے, اپنے ایکشن, اپنے طور طریقوں سے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہ ہو کسی کو, آپ کا عمل, آپ کا رویہ, آپ کا انداز لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف راغب کرے. اور ہم تو خود کفیل ہیں کہ ہمارے پاس ایسی ہستیاں ہیں جیسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم ہر اعتبار سے, آپ شجاعت میں کمال پر تھے, آپ سخاوت میں, دسترخوان, میرے آنے سے پہلے شاید گفتگو ہو گئی ہو, امام حسن کا دسترخوان مدینہ منورہ میں ایک استعارے کے طور پہ مشہور تھا. مدینہ میں داخل ہونے والے کو پتہ ہوتا تھا کہ مجھے کہاں کھانا مل جائے گا. بے شک. تو سخاوت, شجاعت کا عالم یہ ہے کہ مولا علی کے خلافت کے دور میں جتنی جنگیں ہوئیں ان سب میں سپہ سالار لشکر مولا علی امام حسن مجتبیٰ ہوا کرتے تھے, اور بلا کے اور انتہا کے شجاع اور بہادر تھے. اور جب یہ صلح ہوئی ہے شام کے ساتھ تو اس میں بھی آپ نے جو طریقہ اپنایا ہے اس میں اپنے آپ کو بتایا کہ میں کس کا فرزند ہوں, کس کی اولاد ہوں. تو ہمارے پاس آئیڈیل لوگ موجود ہیں. ہمیں کہیں بھٹکنے بہکنے, ہمیں اوشین اور نوشین اور فلانی دنیا کی معروف خاتون اور فلاں دنیا کا معروف جو ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کچھ نام ہے جو دنیا کی سطح پر کچھ بڑے مشہور ہوئے, تو نہیں, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو جو ہے وہ ہمارے پاس ائمہ اہل بیت ہیں. ضرورت نہیں, ہمیں تو بس اندر کی طرف. اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ ہم دوسروں سے امپریس ہو جاتے ہیں, ان کی فکر میں لگ رہے تھے, ایک اور اس کا پہلو ہے نامہ صاحب کہ لوگ جج کرتے ہیں لوگوں کے پہننے اوڑھنے سے, اس نے کون سا, یہ خواتین جو ہیں خاص طور اس کے پاس کون سی گاڑی, کون سا بیگ, کون سا موبائل, یہ تو ایک حسد میں بھی بات آ جاتی ہے. اور اصلاح میں, اور اصلاح اس سے کیسے آپ کنیکٹ کریں گے؟ کیا یہ بھی اصلاح میں آ جاتا ہے کہ آپ پہلے اپنی آپ کو ٹھیک کر لیں, یا آپ دوسروں کو اگر ان کے پاس آ گیا تو ان کو تنقید کریں گے, اس کا تو یہاں سے آیا ہوگا, اس کا تو وہاں سے آیا ہوگا. یہ ایک دو چیزیں دیکھیں, یہ ایک تو حسد کا ہی موضوع ہے کہ کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کے دل چھوٹا کرنا, اور اس کے کمال کو اور اس کے کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کے زوال کی کوشش کرنا کہ اس سے وہ زائل ہو جائیں. یہ ایک حسد کا پہلو ہے اس میں, اور اس کے اسباب ہیں. آج بھی اتفاق سے ایک جگہ حسد پر گفتگو ہو رہی تھی, اس کے کچھ نشانیاں ہیں, کیسے معلوم ہو کہ حسد ہو رہا ہے کسی سے. تو یہ ایک علیحدہ ایک موضوع ہے, مستقل موضوع ہے. لیکن جہاں تک یہ دیکھا دیکھی جس کو آپ کہہ رہے ہیں, جسے قناعت سے دوری اور اللہ پہ توکل سے دوری, اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں, یہ جو اولاد کو اور مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے, یہ جو قرآن مجید میں یہاں فتنے سے مراد یعنی آزمائش کا ذریعہ قرار دیا گیا. انسان اس اولاد کے ذریعے کی وجہ سے
بہت مشکل میں آ جاتا ہے بعض اوقات کہ بھئی سب کے پاس یہ ہے تو بچے کہہ رہے ہیں ابا ہمارے پاس یہ نہیں ہے. اب وہ لانا ہے چاہے کہیں سے بھی لانا ہو, چاہے وہ رشوت لے کر لائے, چاہے وہ کسی کا مال لوٹ کھسوٹ کر لائے, یا حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر وہ اپنے گھر کو, یہ دیکھا دیکھی جو ہے ہمیں آخرت میں بڑی پریشان کرے گی. توکل بڑھانا چاہیے اور اللہ کے اوپر اپنا اعتماد اور توکل بڑھانا چاہیے, اور قناعت اور کفاف اور کفایت شیاری سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے, اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے, اور جیسے کہ آپ نے کہا شکر کرنا چاہیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ سیکھنے کا مرحلہ ہم جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بحران رحمت میں, اور بہت اچھی ڈسکشن یہاں پہ ہم کر رہے ہیں. اصلاح پہ بات کریں. اصلاح کی ایک اور بہت ایک اہم پہلو ہے کہ اگر دیکھیں رشوت لینا, جھوٹ بولنا, یا کسی بھی طریقے سے مال کمانا جو بھی ہے آپ کر رہے ہیں, کوئی بھی کر رہا ہے, وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن دوسرا انسان, ایک بندہ کر رہا ہے تو دوسرا اس کو کہہ رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں, لیکن وہ دوسرے پہ ضرور انگلی اٹھائے گا. ایسے انسان کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو حکم الہی ہے. قرآن میں اولیاء الہی کی یا اصحاب پیغمبر کی صفات میں سے ذکر ہوا ہے کہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ برائیوں سے روکتے ہیں اور اچھائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ کام تو سب کو کرنا ہے کہ معاشرے سے برائیوں کے خاتمے کی کوشش کرنی ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے مذمت آئی ہے کہ جو خود تو نہیں کرتے, برائیوں سے خود تو دور نہیں رہتے, مگر دوسروں کو چاہتے ہیں کہ وہ دور رہیں. تو یہ ان کے لیے قرآن مجید میں بہت ہی مشہور آیت ہے, لما تقولون ما لا تفعلون, وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. اور دوسری آیت کریمہ ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, تم دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. تو ان کی مذمت آئی ہے کہ جو خود وہ کام نہیں کرتے مگر دوسروں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں. ایسے افراد کو کسی کو کہنے سے پہلے اپنا دور گزارنا چاہیے اس چیز سے. دیکھیں بہت مشہور ایک بزرگ کا واقعہ ہے, یہ نبی مکرم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ سے کسی نے آ کے کہا, کسی بزرگ سے ایک خاتون نے آ کے کہا کہ میرا بچہ شہد بہت کھاتا ہے, میٹھا بہت کھاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کل آ کے اس کو لانا, میں اس کو نصیحت کروں گا. دوسرے دن آیا تو اتنا ہی کہا کہ بیٹا زیادہ نہیں کھاتے شہد. کہا یہ تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. کہا کل میں نے خود کھایا ہوا تھا, اس لیے میں نے نہیں کہا اسے, کیونکہ میں اسے کہتا میں تو خود اس کے اوپر عمل کر چکا تھا, اگرچہ حلال چیز تھی. جی تو یہ کسی بزرگ سے منسوب ہے. تو ہمیں وہ بات کہنی چاہیے جو خود کرتے ہوں. پریکٹس واٹ یو پریچ. جی بالکل. لیکن اس میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم میں جو بری عادتیں ہوتی ہیں, جیسے کوئی سے بھی بری عادت, اگر ہم اپنے بچے کو تربیت دینا چاہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بچہ یہ نہ کرو بیٹا, یہ بہت بری چیز ہے, وہ مڑ کے کہے گا ابا آپ تو کرتے ہیں. تو ہم میں وہ بری عادت ہے اور ہم میں وہ طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس بری عادت سے چھٹکارا پائیں, پھر بھی یہ انسسٹ کر رہے ہیں. تو کیا یہ بھی بری چیز ہے؟ نہیں, یہ ایسا ہی ہے کہ انسان کاغذ کے پھولوں سے خوشبو چاہے اور مصنوعی چیزوں سے حرکت چاہے, تو عمل جب تک نہیں ہوگا بعد میں اثر نہیں ہوگا. اثر نہیں آئے گا. بچہ ہمارا جب ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا, لیکن یہ ایک توفیق الہی ہے اس بچے کو کہ کہیں اور سے اسے کوئی ایسی رہنمائی فراہم ہو کہ اس کی وہ تائید ہو جائے جو میں نے اپنے بچے کو کہا, اور اس نے پھر کسی ایسے سے بھی سن لیا کہ جو باقاعدہ ہم سے بہتر عمل کرنے والا تھا, تو یہ اس کے کہنے پر عمل کرے گا اور ہمیں توفیق ہوگی کہ ہم نے اس کو رہنمائی کی. البتہ یہ اچھا ہوگا کہ بچے سے یہ کہا جائے یا اپنے دوست سے یہ کہا جائے کہ دیکھو کام تو میں بھی یہی کرتا ہوں مگر کام اچھا نہیں ہے. صحیح. تو اس میں ایک سچائی کا کچھ خوشبو آئے گی, تو شاید مجھ پر بھی اثر ہو اور جس کو ہم نصیحت کر رہے ہیں یا بچے پر بھی اثر ہو اس کا. زبردست. مفتی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک اور اس میں ایک چیز ہم ایڈ کر دیتے ہیں کہ جب ہم کسی کو نماز کی ہدایت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم خود تو نماز پڑھنا شروع کریں. تو ہم کہتے ہیں کہ جی تم نماز نہیں پڑھتے, تو یہ ایک پہلو بھی ہو سکتا ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ اتأمرون الناس, تم لوگوں کو
نیکی کی دعوت دیتے ہو، وتنسونا، اور تم خود بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، کیا تم قرآن مجید فرقان حمیدی کی کتاب نہیں پڑھتے، کیا تم اس کی تلاوت نہیں کرتے؟ مگر یہاں ایک معاملہ ہے، نماز فرض ہے، جی ہمیں ہر ایک کو حکم دینا ہے. جی قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں کہا کہ قرآن نے ایک اصول ہمیں دیا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم نیکی کے لیے بھیجے گئے ہو، وتنہون عن المنکر، اور ہمیں برائیوں سے ہر ایک کو روکنا ہے. ایک مزاج ہمیں بنانا ہے، لیکن جب ہم کسی کو برائی سے روکیں گے تو حکیمانہ انداز ہوگا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو سب لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیں، بلکہ بہت ہی شائستگی کے ساتھ ہمیں اس کو سمجھانا ہے کہ رجوع الی اللہ، رجوع الی الرسول، اور ہمیں خود بھی کوششیں کرنی ہیں. ایسا نہیں کہ آپ مبلغ اعظم بن جائیں مگر عمل سے بالکل ہی کورے ہوں، بالکل ہی دور ہو جائیں، تو پھر کیا کہ آپ کی زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوگی کہ سامنے والا اس سے متاثر ہو جائے. جو کہتے ہیں انقلاب آ گیا زندگی میں، انقلاب قلہ یقلب سے ہے بدلنا، دل بدل جاتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال زندگی گزارتے ہیں تو وہی جاہل، وہی معاشرہ جو ایک دوسرے کو جھوٹ بولنے پہ اکساتا تھا، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم میں کوئی صادق اور امین ہے تو وہی جاہل معاشرہ کہتا ہے ہاں ہم میں صادق امین ہے، نام محمد بن عبداللہ ہے. تو یہ تربیت ہے، ہمیں تربیت کرنی ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، کوشش کرنی. جو اصلاح کی بات کی بہن نے، ہمیں خود کوشش کرنی ہے. کیونکہ میں اپنے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتا تھا ابا کس طرح اصلاح کرنی، تو ابو مثال مجھے وہ چڑیا والی دیتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے لشکر میں جب نمرود آگ لگاتا ہے، ان کو آگ لگانے کے لیے آگ جلاتا ہے، تو ایک چھوٹی سی چڑیا آتی ہے اور وہ پانی ڈالتی ہے، پھر جاتی ہے، چھوٹی آتی ہے، پھر پانی ڈالتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے. تو کوئی اس چڑیا سے پوچھتا ہے کہ تمہارے اس طرح کرنے سے آگ بجھ جائے گی؟ تو چڑیا جواب دیتی ہے کل قیامت کے دن میں چاہتی ہوں میرا نام آگ جلانے والوں میں نہیں بلکہ بجھانے والوں میں سے ہو. تو ہمارا کام بھی یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھائیں، نہ کہ اس کو بڑھائیں. بہت بہت زبردست. میرے خیال سے ہمارا کمپٹیشن ہے، ہماری بہت اچھی ڈسکشن بھی چل رہی ہے، لیکن ہمارا جیسے روزانہ کی طرح ڈیبیٹ کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرف چلتے ہیں علی. اور ہم آپ لوگوں کو بھی بتا دیں کہ آپ دونوں جج کریں گے. یہ ڈیبیٹ ہوگی، یہاں پہ 2 بچے ہیں اور ایک اگینسٹ کرے گا اور ایک فیور میں کرے گا. اور آج ہمارا عنوان کیا ہے بیٹا، آپ ذرا بتائیں گے؟ آج کا نوجوان ترقی کا ضامن ہے. آپ اگینسٹ ہیں یا فیور ہیں؟ میں فیور میں. آپ فیور میں اور آپ اگینسٹ ہیں. چلیں آ جائیں علی، پھر وہاں پہ آتے ہیں. اور ہمارے جو ونرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ملے گا 1 ایپل کی طرف سے موبائل فون. تو سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا، آپ سٹارٹ کریں. آپ کا نام؟ آپ کا نام؟ حامد علی ملک. حامد علی ملک. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہیں ان کو منزل آسمانوں میں. جناب والا پیش کردہ قرارداد آج کا نوجوان ترقی کا ضامن ہے. نوجوان وہ جو بے چین ہے، بے قرار ہے، پارا ہے اور کچھ کر گزر جانے کی چاہ رکھتا ہے. ترقی وہ عمل جو بحیثیت مجموعی کسی قوم کے ہر فرد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اور جناب والا ضامن، ضمانت دینے والا، ذمہ داری اٹھانے والا. جناب والا تاریخ بتاتی ہے کہ ہر انقلاب کا ہر اول دستہ نوجوان رہے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ جب نوجوان لشکر سپہ سالار بن کے میدان میں اترتے ہیں تو محمد بن قاسم بن کے فتح یاب ہوتے ہیں اور سندھ کو فتح کر لیتے ہیں. اور تاریخ ہی بتاتی ہے کہ جب نوجوان تحریک پاکستان میں شامل ہوتے ہیں تو ہندوستان کے جبڑوں سے پاکستان کو کھینچ نکال لاتے ہیں. ہاں جناب والا، بات چونکہ آج کی ہو رہی تھی تو آج کے نوجوان کے بارے میں قائد اعظم نے کہا ہے کہ نوجوان مستقبل کے معمار ہیں. جناب والا، میں آج اپنے آس پاس دیکھتا ہوں تو مجھے پاکستان میں بلکہ میرے شہر میں وہ نوجوان نظر آتے ہیں جو بغیر کسی حکومتی امداد کے اپنے گھروں سے نکل کے شہر کراچی کا کچرا صاف کرنے لگتے ہیں اور شہر کی دیواروں پر لکھے ہوئے نقوش کو مٹا کر پاکستان کے مونومنٹس وہاں پہ بنا دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آج کے نوجوان ترقی کے ضامن ہیں. جناب والا، جو اس پاکستان میں جہاں پر تعلیم کا معیار انتہائی کم ہے، وہیں پہ ڈیفینس کی سڑکوں میں حسن اور شیریں نام کے نوجوان نکلتے ہیں اور اسٹریٹ اسکول قائم کر کے غریب بچوں میں مفت معیاری تعلیم بانٹتے ہیں. ہاں، تو میں کہتا ہوں آج کے نوجوان ترقی کے ضامن ہیں. جناب والا، وہ نوجوان جو اس کے اسکول کی طرف جب خودکش بمبار بڑھ رہا تھا تو اعتزاز حسن اس سے لپٹ جاتا ہے اور اپنے اسکول کو بچا لیتا ہے. تو میں کہتا ہوں ہاں، آج کا نوجوان ترقی کا ضامن ہے. جناب والا، آج کا نوجوان عرفہ کریم رندھاوا، آج کی نوجوان جناب والا علی معین نوازش، اور جب آج کی نوجوان میں ملالہ یوسف زئی کو دیکھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی نیشنل اسمبلی میں اور کینیڈین پارلیمنٹ میں خطاب کرتی ہے، تو میں کہتا ہوں ہاں، آج کا نوجوان ترقی کا
ضامن ہے. جناب اعلیٰ مجھے معلوم ہے میرے بعد آنے والے ان نوجوانوں کا ضرور ذکر کریں گے جو گلی محلے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو نشے کی لت میں مبتلا کر چکے ہیں یا اسلحہ اٹھائے پھر رہے ہیں, لیکن جناب والا میں ان کو یہ دکھانا چاہتا ہوں, یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ برائی ہوتی ہے, لیکن یہ اس طرف دیکھیں جو صبح سورج نکلنے سے پہلے نوجوان گھر سے نکلتے ہیں اور رات سورج ڈوبنے کے بعد گھر پہنچتے ہیں حلال رزق حلال کما کر. تو جناب والا یہی تو وہ نوجوان ہیں جو ترقی کے ضامن ہیں. جناب والا آج ہمارے سامنے فیصل ایدھی کی مثال موجود ہے, یہ وہ نوجوان ہے جناب والا جو ہمارے سامنے فیصل ایدھی کی مثال موجود ہے, اور یہ فیصل ایدھی جیسے ہی نوجوان ہمارے معاشرے میں ترقی کے ضامن ہیں. جناب والا اگر بین الاقوامی طرز پہ دیکھیں تو جناب والا مارک زکربرگ جس نے دنیا کو فیس بک جیسی ویب سائٹ دی جو آج دنیا ایک پیج پہ آ گئی ہے, تو جناب والا میں اپنے بعد والے کے لیے دعا کرنا چاہوں گا, بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر دے, جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے. سبحان اللہ, بہت خوب. جی آپ کا نام؟ بلال احمد. جی صدر وقار, آج کی پیش کردہ قرارداد آج کا نوجوان ترقی کا ضامن ہے کہ بھرپور مخالفت کرتا ہوں. آج قرارداد میں موجود لفظ آج ظاہر کرتا ہے زمانہ حال کو. نوجوان 15-16 سال سے لے کر 30 سال کے معاشرے کے افراد کو نوجوان کہا جاتا ہے. ترقی, خوشحالی, بہتری اور ضامن یقینی اور ممکن بنانے والا. صدر وقار, میرے مخالف سمت سے جو بھائی آئے انہوں نے جتنی بھی مثالیں دی, وہ مثالیں جو معاشرے میں بہتری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں ان کی مثالیں دی, لیکن وہ ساری مثالیں انفرادی تھیں, کوئی اجتماعی حیثیت میں تحریک کی مثال یہ نہ دے سکے. صدر وقار, اگر حقائق پر نظر ڈالی جائے تو ہمارے ملک کے صرف 2% نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع حاصل ہیں. جب نوجوانوں کو خود تعلیم کے مواقع حاصل نہیں ہوں گے تو وہ کس طرح ترقی کے ضامن ہو سکتے ہیں. صدر وقار, آج کا نوجوان سیاسی نظام کے اندر کیڑے نکال کر خود کو دانشور سمجھتا ہے, لیکن اپنی ذات میں موجود کیڑے نہیں نکالتا. انہوں نے بات کی کہ آج کا نوجوان قائد کا معمار ہے. یہ قائد کا معمار کیسا ہے جو منرل واٹر کی بوتل منہ سے لگا کر انقلاب کی باتیں کرتا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے نصاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھی, کیونکہ آج کے کتب خانے اور چائے خانے آباد ہیں. اسی لیے آج کا نوجوان تاریخ, آئین, قانون, اخلاقیات سے ناواقف ہے. صدر وقار, مخالف سمت سے آنے والے نوجوان نے سوشل میڈیا کا نام لیا. سوشل میڈیا پہ وہ نوجوان اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنے مخالف سیاسی جماعت کے قائدین کو گالی دے کر تبدیلی کا نام دیا کرتے ہیں. صدر وقار, آج کا نوجوان دین سے دور, آج کا نوجوان اخلاقیات سے دور, آج کا نوجوان نشے کرنے والا, آج کا نوجوان انہوں نے بات کی کہ کس طرح دہشت گرد حملوں کے اندر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جایا کرتے ہیں, لیکن وہ بھول گئے کہ آج کا نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہترین تعلیم اداروں سے تعلیم یافتہ نوجوان دہشت گردی میں ملوث ہے. تو ہاں صدر وقار, آج کا نوجوان ترقی کا ضامن نہیں بربادی کا ضامن ہے. بہت شکریہ, زبردست زبردست, ماشاءاللہ آپ دونوں نے بہت ہی اچھا اپنے دونوں نے بہت اچھا ایکسپریس کیے. جی جناب حضرات, کیا نام دونوں کا؟ ایک تو پہلے حامد اور بلال. دیکھیں, حامد کو کچھ بولنے میں دقت ہوئی, وہ شاید ان کی ویسے جو معمول زندگی اس میں بھی بولنے میں دقت ہے کہیں کہیں نے, ورنہ یہ بہت اچھا بولے ہیں. اور ان کا موضوع کیونکہ مثبت تھا اس لیے مثبت بولنے کو تو ویسے ہی پسند کیا جائے گا, اور منفی بولنا اور منفی گفتگو کرنا اور منفی پہلوؤں کو اجاگر کرنا اس غرض سے تو ٹھیک ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے, لیکن اگر ہم اصلاح نہ کر سکتے ہوں تو شاید ان کو پھیلانا قابل تعریف نہیں ہوگا. میں تو تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے مجھے فیصلہ کرنے میں. آپ دونوں کو کوئی قرعہ ڈال کے ان کو انعام دیجئے. یہ دونوں اچھا بولے ہیں اپنے اپنے مضمون, لیکن ہمیں ایک ونر چاہیے, ہم گفٹ تو دیں گے, لیکن میرے خیال سے پھر وہ دوسرا جوان جو ہے وہ 19-20 کے فرق سے وہ بہتر تھا, لیکن انعام تو دونوں کو ملے گا. جی بہت بہت مبارک, آپ دونوں نے بہت ہی یہ بھی ہے ان کے لیے غنی سیف کی اور طرف سے, غنی سیف کی طرف سے یہ بھی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئے پلیز. اس میں بھی اصلاح ہی آ گئی. ہاں بالکل بہت اچھی بھائی, ماشاءاللہ جیتے رہے. کوشش بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. جی کچھ بیت بازی کا بھی ہے آپ کے یہاں مقابلہ کوئی؟
وہ بھی جی کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جی ہم نے ہر عشرے کو ڈیوائڈ کیا. پہلے ہم نعت خوانی کرا رہے تھے, اب ڈیبیٹس ہیں, تو اب انشاءاللہ. یہ آپ کی کوشش بہت اچھی ہے. جی بالکل. تربیت کے حوالے سے بہت اچھی ہے. شہنشاہ بھائی کی نوجوانوں کی تربیت رہے اس میں. ہاں کیونکہ اس طرح کا مواد لے کے آئیں, بچے نے ریسرچ کری ہوگی, سوسائٹی کو دیکھا ہوگا, جس سے مثبت چیزیں نکالی ہیں, جس سے منفی نکالی ہیں, اس نے بھی بڑی ریسرچ کری ہوگی. ہماری گفتگو کو بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ بہت سے فیڈ بیک آتا ہے کہ اس ٹائم کو بہت پسند کیا جا رہا ہوتا ہے, اور ہم بھی سیکھ رہے ہیں کافی کچھ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ تشریف لائے. اور ایک بار پھر میں ناظرین کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں تو ہمیشہ کی طرح پلیز ہمیں ٹیکسٹ یا SMS کر لیں, اور پھر ہم علماء سے یہ جانیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ حضرات کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر پروگرام جاری رکھیں گے.